علیکم ناظرین، میں ہوں سباری عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں معزز گیسٹ ہیں ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، خیریت سے۔ سر پہلے تو بہت شکریہ، بہت کم وقت میں جو ہے وہ آپ نے رابطہ کرنے کا جو ہے وہ جواب دے دیا اور اپنا وقت بھی دیا۔ سر مجھے بتائیے گا کہ مریم نواز نے جو ہے وہ سیالکوٹ الیکشن کے حوالے سے ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ 24 گھنٹے بعد اچانک میدان میں آ جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی الزام عائد کرتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہی پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو جن جگہوں پر یہ جب الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ الزامات عائد کرتے ہیں خلائی مخلوق پر، اور جہاں یہ جیت جاتے ہیں وہاں ایک خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کیا چکر ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہی ایک المیہ ہے ہمارے الیکشن کا، اور یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ کاروباری طبقہ ہے۔ یہ خود بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، کرپشن بھی، اور یہ الیکشنز میں ریگنگ وغیرہ کرنی۔ تو جیسے آپ نے کہا، خود جیت گئے تو وہ الیکشن ٹھیک ہے، ہار گئے تو الیکشن میں دھاندلی، یہ تو وتیرہ عام ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس الیکشن کا، جو ہمارا یہ اس کا NA-75 کا، جہاں پہ ابھی شور شرابہ ہے، وہاں بدقسمتی سے ایک تو فساد بھی ہوا، 2 لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس کی ویڈیو کلپس پھر رہی ہیں، دونوں سائڈ کے لوگ دھاندلی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، اور وہ لگتا یوں ہے کہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں۔ الیکشن کو ٹھیک رکھنا کرنا جہاں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہاں عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی الیکشن میں گاند نہ مچائیں اس طرح کا۔ لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے، جن لوگوں کو وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا، PTI کا عثمان ڈار، عطا تارڑ، اور پھر یہ حضرت جو کیا نام ہے ان کا، ثناء اللہ، یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں جن کا کوئی کام نہیں وہاں پہ۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے جب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے نیچرلی آپ دیکھتے ہیں کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتے۔ اب اس الیکشن کو مشکوک بنایا، جو ابھی ایک پریس ریلیز جو الیکشن کمیشن نے ایشو کی، اس میں وضاحت ہے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو تو سیف کر لیا، کیونکہ وہ اگر کوئی بتاتے نہ کچھ اس کے بارے میں بات نہ کرتے تو انگلیاں ان پہ بھی اٹھتی۔ لیکن انہوں نے جو چیز بتائی، انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ اور ان کا عملہ وغیرہ، یہ وہاں سے کافی دیر تک ان سے رابطہ نہ رہا، وہ غائب رہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم دھند کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو ٹیلی فون کیوں بند تھے ان کے؟ ٹیلی فون تو نہیں بند ہونے چاہیے۔ وہ الیکشن کمیشن کا پریس ریلیز کہتی ہے کہ جی ٹیلی فون نہیں ان کے مل رہے تھے، ٹیلی فون بند تھے۔ تو یہ سارا قصہ ہے مشکوک۔ اب اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے بیانات حاصل کرنے چاہیے، پریزائڈنگ آفیسر اور باقی لوگوں کے، جن سے پتہ چل سکے کہ ہوا کیا، وہ کہاں رہے، کیسے، کیونکہ اس سارے قصے میں باقی مار دھاڑ تو ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ایک سیگمنٹ ہے جو کہ شبہ پیدا کرتا ہے، لہذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو امیجیٹ دشواری مجھے نظر آتی ہے، اگر مثال کے طور پہ PMLN کہہ رہی ہے جی یہ اغوا ہو گئے تھے، ان کو کوئی لے گیا، تو پھر وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کو بتانا چاہیے کہ وہ اغوا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے میں اغوا نہیں ہوا، میں تو پھنس گیا تھا دھند میں، تو یا تو وہ ملا ہوا ہے پھر کسی کے ساتھ، یا یہ کہ وہ واقعی دھند میں پھنس گیا تھا۔ تو تحقیق ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ ہوا کیا، کیونکہ یہ تھوڑا مشکوک ہے کہ ساتھ ایک آدمی کے ٹیلی فون بھی ان کے بند ہو گئے اور وہ دھند میں بھی پھنس گئے، جو کہاں رہے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے۔ تو یہ تو ٹھیک ہونی چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لیڈر بیان بازی جو کرتے ہیں ایک دوسرے خلائی مخلوق وغیرہ، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ اپنے قصے، اپنی کہانیاں وہیں رکھیں۔ جہاں یہ جیت گئے وہاں خلائی مخلوق نہیں تھی، خلائی مخلوق اگر ہے تو پورے پاکستان میں ہوگی، لیکن جہاں جیت جائیں وہاں وہ کوئی کہانی ایسی نہیں ہے۔ تو ان کو حرکت سے باز رہنا چاہیے، اپنے اپنے گربانوں میں جھانکیں۔ یہ سب ایک ہی چیز ہے،
سب کرتے ہیں یہ الیکشنوں میں، ہر جگہ یہ دھاندلی کرتے ہیں۔ کل جو ہے شادیب خانزادہ کا جو پروگرام تھا اس کے ایک سیگمنٹ سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رانا ثناء اللہ کی نہ صرف حمایت کرے بلکہ ان کو بچا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ جو آن دا اسپاٹ رپورٹر موجود تھا اس نے بھی یہ خبریں دینا شروع کر دی کہ رانا ثناء اللہ کے گھر کو جو ہے وہ پولیس نے گھیراؤ کر رکھا ہے، اور پھر دیکھا گیا کہ کس طرح وہ بار بار رپورٹر کو لائیو لیتے ہیں اور لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو کہ قانون کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو بچانے میں ہمارے صحافیوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ کئی مختلف چینلز کا یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ایجنڈا کے تحت چلتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ان کو چینل مالکان نے یہ ہدایت دی ہوئی ہے یا وہ خود یہ کرتے ہیں، لیکن میں نے آج دن تک کبھی شاہزیب خانزادہ کے پروگرام کو سیریسلی نہیں لیا۔ جب بھی کبھی میں نے سنا، ان سے جو کچھ بھی سنا ہے، میں نے اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا اور فیصلہ کیا کہ اس کی مزید تحقیق ہونی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ سچائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر جھوٹ ہو، لہٰذا میں نے کبھی بھی اس پروگرام کو بہت اہمیت نہیں دی۔ لہٰذا آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہو جانا چاہیے۔ تو کوئی بھی ایسا اینکر جو بڑھا چڑھا کے بات کرے یا جس کی بات بعد میں غلط ثابت ہو، اس کے کال کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن سر کل کے پروگرام کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بچانے میں، کیونکہ اگر پولیس نے واقعی وہ بہت دفعہ ہوا ہے۔ یہ ایک گروپ ہے جہاں کہیں پی ٹی آئی کا نام آ جائے یا وہاں کوئی یہ کہہ دے کہ جی ان کو فوج کی حمایت ہے کسی بھی معاملے میں، تو یہاں فوراً یہ دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس کیس کی، ڈاکٹر عاصم کے کیس کی، اور رینجرز نے جی آئی ٹی کی تھی، اور شاہزیب خانزادہ صاحب نے ایک پروگرام اس پہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ اتنی گھٹیا اور اتنے فضول الزام اور جھوٹے الزام لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ جی آئی ٹی میں یہ ایک گواہ کا بیان ہے، وہ گواہ 10 سال پہلے مر چکا ہے، یہ فلاں گواہ کا بیان ہے، تو وہ گواہ وہاں رہتا ہی نہیں ہے، وہ وہاں رہتا ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی گواہ جو ہیں وہ جاری ڈالے۔ جب رینجر سے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اصل جی آئی ٹی تو ہمارے پاس ہے، ہم نے جو جی آئی ٹی حوالے کی تھی اس میں سے انہوں نے اصلی گواہوں کے بیانات نکال کے پولیس نے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم یہ اس کے ساتھی بچانے والے سندھ گورنمنٹ پوری اس کے خدمت کے لیے موجود تھی، زرداری صاحب جن کے وہ نام لیتا تھا، 200 گھنٹے کی اس کے اعترافی بیانات ہیں۔ تو یہ اپنے ایجنڈا کے لیے مجرم کو سپورٹ کرنا بھی گوارا کر لیتے ہیں، اس کو بھی برا نہیں سمجھتے۔ اگر شاہزیب خانزادہ تھوڑی تکلیف کرتا، رینجر سے یہ چیک کر لیتا کہ جی یہ اس طرح کی بات ہے اور یہ مجھے کہا گیا ہے کہ اس پہ پروگرام کریں، اور میں نے یہ رکھی ہے، میرے پاس یہ جی آئی ٹی ہے، تو اس میں تو یہ لوگ جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں گواہ شواہ جن کا آپ نے نام رکھا ہے، تو وہ آپ کو بتا دیتے کہ جناب نہیں ایسے نہیں ہے، وہ تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے لسٹ اس کی، ہماری جی آئی ٹی میں موجود ہے، وہ لوگ سارے موجود ہیں۔ تو یہ کام کرتے ہیں، اور سب پتہ ہے وہاں پہ کہ پولیس جو ہے سندھ کی، زرداری صاحب کے جتنے کیسز ہیں اس میں کبھی گواہ پیش نہیں ہو سکتا، اور گواہ آئے گا تو جھوٹ بولے گا۔ عزیر بلوچ کا کیس لے، عزیر بلوچ کے کیس میں عزیر بلوچ نے 100 قتل اپنے تسلیم کیے ہوئے، 99 یا کتنے، اب روزانہ ایک کیس اس کا بری ہوتا جا رہا ہے کہ جی گواہ نہیں ہے، آخر میں 100 کیسز سے وہ بری ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں نے اس کے ہاتھوں کروائے ہوئے ہیں وہ اس کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ کیس اگر کل خانزادہ صاحب کریں گے اس پہ پروگرام، تو وہ تو یہی بتائیں گے نا کہ یہ بے گناہ لوگ پکڑ لیے تھے رینجر نے، ایسے ہی ان کا کام ہے رینجر کو ذلیل کرنا، فوج کو ذلیل کرنا، عمران خان کو کرنا، ہر چور اچکے کو بری اور ذمہ اور ہر چور اچکے کو باعزت رہا کرنا۔